حروف مقطعات کی تفسیر۔ قرآن مجید کے 29 سورے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ مفسروں نے ان کے مختلف معنی ذکر کیے ہیں۔ اہم ترین تفسیروں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم انہی حروف کا نمونہ ہے جو تمام انسانوں کے اختیار میں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، قریش اور یہود قرآن کے بارے میں بے جا تہمت دھرتے تھے اور کہتے تھے قرآن سحر ہے، اس کو خود ایجاد کیا ہے اور خدا سے منسوب کیا ہے۔ خدا نے ان کو اعلان کر کے بتایا، یعنی اے محمد، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے انہی حروف مقطعات میں سے ہے جو آپ کی زبان اور آپ کے ہی حروف ہیں۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اس جیسا لاؤ۔ خدا کے خاص بندوں کی خصوصیتیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ اولیاء خدا کی خصوصیات کے بارے میں عیاشی امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے علی ابن الحسین علیہ السلام کی کتاب میں یہ دریافت کیا کہ اولیاء خدا کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم و پریشانی، چونکہ وہ واجب الہی کو انجام دیتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ خدا نے حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں اور دنیا کی جلد ختم ہونے والی زندگی کی زینت سے زہد و پرہیز اختیار کیا ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور پاک رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، فخر و مباحات اور زیادہ طلبی کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اس کے بعد اپنے واجب حقوق انجام دینے کے لیے انفاق کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے، اور جو کچھ آخرت کے لیے پہلے سے ہی بھیجتے ہیں اس کا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ حقیقی سپاہی۔ مکے کے راستے میں عباد بصری امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے اور اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے، جہاد اور اس کی سختی کو چھوڑ دیا اور حج اور آسائش کی طرف آ گئے ہو۔ اس کے بعد آئے کریمہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی تلاوت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگلی آیت بھی پڑھ لو۔ عباد بصری نے دوسری آیت کی تلاوت کی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد پروردگار کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، آپ مومنین کو جنت کی بشارت دے دیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی ایسے افراد پاؤ جن میں یہ اوصاف ہوں تو ان کے ہمراہ جہاد حج سے افضل ہے۔ زہد کے معنی۔ کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ زہد کے معنی اجتماع سے دوری اور زندگی کی خوبصورتی سے ہاتھ دھو لینا ہے، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح دعا کی صورت میں انسان کو سکھایا کہ خدا سے دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ اس بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، الا وان الزہد فی آیۃ من کتاب اللہ لکی لا تعثوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ خبردار، زہد قرآن کی اس آیت میں ہے، جو کچھ تم نے کھو دیا ہے اس کے بارے میں افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے خوش نہ ہو۔ عالمی برزخ۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، هو القبر وإن لهم فيها معيشة ضنكا والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ برزخ قبر ہے جس میں ان کے لیے زندگی گزارنا سخت ہے۔ خدا کی قسم، بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔